اگر آپ تہجد میں طویل عرصے سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں اور وہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو آپ کے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہوگا کہ اگر تہجد میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور ہمیشہ قبول ہوتی ہیں تو پھر میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تہجد کا وقت اگر قبولیت کا وقت ہے تو پھر میری دعاؤں کی قبولیت میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا دعا مانگنے کا صحیح طریقہ آپ کو معلوم ہے؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات بتائیں گے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اس سے آپ کی سوچ بدل سکتی ہے، آپ کا دعا مانگنے کا انداز بدل سکتا ہے اور بھی تہجد کے بارے میں آپ بہت کچھ جان پائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو اپنے بندوں کے لیے قرب الہی، روحانی ترقی اور ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا مقصد واضح ہے۔ تہجد اللہ تعالیٰ کے خاص قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ وقت خاص ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے اور ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے قریب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں نماز کے لیے جاگتے رہو، یہ تمہارے لیے اضافی عبادت ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو دعوت دیتا ہے کہ مانگ میں تجھے عطا کروں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ مانگ رہے ہیں اور وہ آپ کو عطا نہ کرے؟ جب صحیح معنوں میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے تو پھر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اگر بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو بے شک تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ جب بندہ تہجد کے وقت خلوص دل کے ساتھ اپنے رب سے رجوع کرتا ہے اور اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن و حدیث میں تہجد کی اہمیت کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بندہ رات کی تنہائی میں اللہ سے مناجات کرتا ہے تو اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو دنیا میں کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ہیں اللہ پاک کی عطائیں جو ہماری سوچوں سے بھی ماورا ہیں، جن کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ کتنا بلند مقام ہے تہجد گزار کا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو صبر، شکر اور عاجزی سے مزین کر دیتا ہے، اور جب قرب الہی حاصل کرنے کی حقیقی کوشش کی جائے گی، دل سے کوشش کی جائے گی، تو دعائیں نہ صرف قبول ہوں گی بلکہ بندہ اللہ کے قرب کا لطف بھی محسوس کرے گا۔ اور پتہ ہے، جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ اس کے دل میں عاجزی، اخلاص اور اللہ کی رضا کو ترجیح دینے کا شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ قرب الہی کے بعد مانگنے کا طریقہ بھی سنور جاتا ہے، کیونکہ بندہ جان لیتا ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی ضروریات اور دل کی کیفیت کو بہتر جانتا ہے، اس لیے دعا میں اصرار کی بجائے عاجزی، سکون اور اللہ کی رضا پر بھروسہ شامل ہوتا ہے۔ مانگنے کا طریقہ ایسا ہو جاتا ہے جس میں اللہ کی نعمتوں پر شکر اور مزید عطاؤں کی امید ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ قرب الہی کے بعد بندہ اپنے دنیاوی اور آخرت دونوں کے معاملات میں دعا کرتا ہے، لیکن آخرت کو فوقیت دیتا ہے۔ یہ ہے قرب الہی۔ بندہ دعا کے ذریعے اللہ سے اپنی حاجت بیان کرتا ہے، لیکن دل سے یہ تسلیم کرتا ہے کہ جو اللہ کرے گا
وہی بہترین ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں دعا کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے اور وہ سحری کے وقت اپنے رب سے مغفرت مانگتے تھے۔ تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت اور استغفار کا وقت ہے، وہ لمحہ جب اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سب سے زیادہ سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کے لیے تیسرا پہری کیوں مقرر کیا ہے؟ کیونکہ یہ وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان قربت کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس وقت عبادت کے ماحول، دل کی کیفیت اور اللہ کی رحمتیں سب عروج پر ہوتی ہیں۔ خاموشی ہی خاموشی، سکون ہی سکون، اللہ تعالیٰ اور اس کا تہجد گزار بندہ امید سے اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنے بندے پر رحمتیں برساتا ہے۔ اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو جان لو تہجد کی نماز پڑھنا ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے جو اس کی قربت، رضا اور رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں تو آپ کا مقام بہت بلند ہے، چاہے آپ کو آپ کی ضرورتیں تہجد تک لے گئی ہیں، آپ کی خواہشات آپ کو تہجد تک لے گئی ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو تہجد تک لے گئی ہے، آپ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، کیونکہ یہ وہ توفیق ہے جو عام لوگوں کو نہیں ملتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو رات کے وقت عبادت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ کبھی بھی یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے اتنی زیادہ عبادتیں کی، اتنی دعائیں مانگی اور پھر ابھی تک قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کامل اور بے نیاز ہے، اسے نہ ہماری عبادات کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہماری دعاؤں کی، کیونکہ وہ ہر شے کا خالق، مالک اور سب سے بے نیاز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے، تم سب محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادات یا دعاؤں سے بڑا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پہلے ہی کامل ہے۔ اللہ کی عظمت اور کمال بندے کے اعمال پر منحصر نہیں ہے، وہ عبادات کو بندے کے فائدے کے لیے فرض کرتا ہے تاکہ بندہ روحانی ترقی کرے اور اللہ کی قربت حاصل کرے۔ بندہ ہر لمحہ اپنے پاک پروردگار کا محتاج ہے، چاہے وہ یہ محسوس کرے یا نہ کرے۔ دعا سے بندے کی عاجزی ظاہر ہوتی ہے، یہ اس کی فطری ضرورت ہے کہ وہ اپنی حاجات کے لیے اپنے رب سے رجوع کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک وقت اور حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ بعض اوقات بندہ فوری نتیجہ چاہتا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب، کیسے اور کیا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا تو جان لو یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ شکوہ کرنے کی بجائے بندے کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کے حق میں سب سے بہتر فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ جن کی دعائیں تہجد سے بھی قبول نہیں ہوتی؟ تہجد کے وقت دعا قبول ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی دعائیں تہجد کے وقت بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ ان کے اعمال، نیت یا دعا کے آداب میں کمی ہو سکتی ہے۔
اللہ تعالیٰ دعا قبول ہونے کے لیے پاک نیت اور اخلاص کو شرط قرار دیتا ہے۔ تہجد میں بھی دعا قبول نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب آپ نے اپنی کمزوریوں پر غور کرنا ہے۔ نمبر 1، حرام کمائی، حرام کھانے یا حرام طریقوں سے زندگی گزارنے والوں کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور اس کی غذا حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ نمبر 2، دعا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے رب کو خالص دل سے پکارتے ہیں ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ نمبر 3، بہت بڑی وجہ، جو لوگ دعا کے قبول ہونے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی اور والدین کی حق تلفی کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ تہجد میں ہی کیوں نہ مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 5، جو دوسروں کا حق مارتے ہیں، جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تہجد قبول کرتا ہے اور نہ ہی دعائیں، کیونکہ ظلم اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ نمبر 6، اگر دعا کے وقت دل میں یہ شک ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا یا نہیں، تو دعا کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت یقین رکھو کہ وہ قبول کرے گا، اور جان لو کہ اللہ غافل دل سے کی جانے والی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر 8، وہ دعائیں جو گناہ، قطع رحمی یا ظلم پر مبنی ہوں وہ کبھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اگر آپ قرآن و حدیث میں بتائے گئے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرے گا، اور یہ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، بندہ نہیں جانتا۔ اور کسی بھی چیز کو ناممکن نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے جہاں سے چاہے عطا کر سکتا ہے، حالات بدل سکتا ہے، دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ معجزے تو اس کی شان ہے، اور تہجد تو ہے ہی معجزوں کی نماز۔ تہجد وہ وقت جب عرش سے اللہ اپنے بندوں کے لیے معجزے اتارتا ہے، قبولیت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ آپ سب کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔